السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیف کمشنر راولپنڈی کا خاندان اٹھا لیا گیا ہے، ان کے برادر ان لا کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد چیف کمشنر کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا جو قانون کے مطابق لازم ہے۔ کل ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ابھی تک وہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ کل پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ پتہ چلے گا۔ ظاہر ہے جب کسی کو غائب کر دیا جاتا ہے تو تشدد کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے اور اس کو بیان بدلنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھتا ہوں، بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ کمشنر کے پاس ثبوت موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ کال ریکارڈز ہوں گی، میسیجز بھی ہوں گے، سب کو کیسے ہینڈل کرنا ہے سب کچھ ہوگا۔ پاکستان میں بڑا کیجولی سب کچھ کیا جاتا ہے، ہماری ایجنسیاں اس طرح کی نہیں ہیں جیسے انٹرنیشنل ایجنسیاں ہوتی ہیں، بہت ریفائنڈ کوئی ثبوت نہیں چھوڑتی، لیکن یہاں ثبوت چھوڑ دیے جاتے ہیں صرف اس بھروسے پر کہ ہمارا خوف اتنا ہے کہ کبھی وہ ثبوت سامنے نہیں آئیں گے۔ کمشنر کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں جس کی وہ ٹریل بھی دے سکتا ہے، تو اس نے یہ ثبوت کس کے پاس رکھوائے، یہ میسیجز کس کو فارورڈ کیے ہوں گے، اپنا فون، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کس کو دیا ہوگا، اس وجہ سے کمشنر کے پورے خاندان پر یہ قیامت ڈھا دی گئی ہے۔ لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، اغوا کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ جس کو بھی اس نے ثبوت دیے ہیں یا جس طرح کی کوئی باتیں شیئر کی ہیں ہمیں پتہ چل جائیں۔ نمبر 2، اس کی فیملی کو اٹھایا جائے، خاص طور پر برادر ان لا کو جب اٹھائیں گے بہنوں کا رشتہ بچانے کے لیے یا کسی بہن کا رشتہ بچانے کے لیے شاید یو ٹرن لے لے گا، تو ڈبل گیم کھیلی جا رہی ہے، جبکہ کسی چھاپے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صبح ہی بتا چکا ہوں کہ کمشنر نے الزام لگایا ہے، اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ اس نے 13 سیٹوں کا کہا ہے، کوئی بھی رینڈم 4 سیٹیں چوز کرو، میڈیا بلاؤ، فارم 45 سب کے سامنے تحریک انصاف کے، تحریک لبیک کے 3-4 دیگر جماعتوں کے اکٹھے کرو، اور الیکشن کمیشن اپنا فارم نہ رکھے کیونکہ وہ تو کوسچنیبل ہو چکا ہے۔ سب کے سب کو میچ کریں، زیادہ جس طرف کے میچ ہو رہے ہوں زیادہ جماعتوں کے، اس کے مطابق نتیجہ ظاہر کر دیں۔ بہت سمپل سی بات ہے، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ قاضی فائزی صاحب کل جو کیس سننے جا رہے ہیں کہ الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے، اس میں یہ پٹیشن یہ کہہ کر مسترد کریں گے کہ الیکشن بالکل ٹھیک ہوئے ہیں، یا کوئی فیصلہ اگر تفصیلی بھی دیں گے تو اس الیکشن کو بالکل ہی وہ قابل قبول بنا دیں گے اپنے فیصلے کے ذریعے۔ سازش کے تحت یہ کیس لگایا گیا ہے، اس کو بغیر سنے ڈسمس ہونا چاہیے کہ الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ایسا کیسے آپ بلیٹنٹ اپیل کر سکتے ہیں کہ پورا الیکشن کالعدم قرار دیا جائے؟ صرف الیکشن کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ کیس لگایا گیا ہے اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ الیکشن کو کالعدم قرار دے دیں گے، کیئر ٹیکر حکومتیں چلتی رہیں گی، ان کا دماغ خراب ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ ایمرجنسی لگانے کی بات کر رہے ہیں، مارشل لا کی بات کر رہے ہیں کہ یہ لگنے جا رہا ہے۔ اس وقت صرف اتنی ایمرجنسی لگ سکتی ہے کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے جب یہ اپنا صدر بنا لیں تو پھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں بجائے اس کے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو برداشت کیا جائے، گورنر کے ذریعے وہاں پہ گورنر رول نافذ کر دیا جائے۔ یہاں اتنا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے تمام گھوڑے ایک جگہ پہ اکٹھے کر لیے ہیں، عدالتیں ان کے کنٹرول میں ہیں، الیکشن کمیشن ان کے کنٹرول میں ہے، فیصلہ انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو انہوں نے مرکز میں اور 3 صوبوں میں حکومت بنانے دینی ہے۔ بلوچستان میں بھی انہی کی کوئی ایکویشن بنوائی جائے گی، یعنی مکمل کنٹرول ان 2 جماعتوں کے حوالے کرنا ہے، اور ان 2 جماعتوں کو پیچھے سے بیٹھ کے کنٹرول کر کے بڑے صاحب حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب بھی طاقتور حلقوں کو شکست ہونے لگی اور عوام کی بالادستی قریب آئی تو نواز شریف نے ہمیشہ کندھا پرووائڈ کیا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے میں مکمل کندھا پرووائڈ کر دیا ہے۔ 2 سال پہلے سے ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے زرداری کے ساتھ کہ زرداری بھی کندھے فراہم کرنے شروع کر چکا ہے، اور ایسے فراہم کیے ہیں کہ نواز شریف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین کرام، کل ایک چیٹ کا جعلی سکرین شاٹ لیا گیا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم، ارسلان خالد جو سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہیں، لیاقت چٹھا سے ان کی بات ہوئی ہے اور وہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ سب کو تیار کرو، صحافیوں کو تیار کرو، حامد عمران اور صدیق کو بھی تیار کرو۔ لیکن ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ یہ جو دوسرا سکرین شاٹ انہوں نے شیئر کیا ہے، یہاں ارسلان خالد کی آپ سپیلنگ پڑھیں۔ ارسلان خالد ARSALN
कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, तो अरसलान भी सही नहीं लिखा। इस वक्त इन्होंने फोटोशॉप ये किया है, आप चेक कर सकते हैं। तो एक जगह स्पेलिंग ठीक है, लेकिन दूसरी जगह जब ये एडिटिंग कर रहे थे तो एडिट करने वाले से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और इन्होंने ये चिपका दिया। वहीं पे नीचे देखें तो स्पेलिंग ठीक है, यानी नीचे उसने स्पेलिंग ठीक किए लेकिन ऊपर स्पेलिंग उसने गलत कर दी है। यानी इनसे फोटोशॉप भी दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ और इसके ऊपर आके नून लीग के 3 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी। अजमा बुखारी, अता तारड़, मरियम औरंगजेब आके बैठ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी इस जाली स्क्रीनशॉट पर कि किसी तरीके से कमिश्नर के पीटीआई से राब्ते जो हैं वो साबित किए जाएं। वो कमिश्नर जिसके होते हुए रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ को एक जलसा नहीं करने दिया गया, लियाकत बाग तक में जलसे की इजाजत नहीं थी, तहरीक इंसाफ के लोगों पर 3 MPO के ऑर्डर्स अपने अफसरों से जारी करवा रहा था और बार बार जारी करवा रहा था। कह रहे हैं कि वो कमिश्नर तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में था और उसने ये सब कुछ किया, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर होता अब तक कॉलों का रिकॉर्ड निकल के आ जाता। अब ये छापे क्यों मार रहे हैं? छापे इसलिए मार रहे हैं कि कमिश्नर ने इलेक्शन के बाद, यानी इलेक्शन की रात से लेकर अब तक जितने भी अपने रिश्तेदारों से राब्ता किया या उसका फोन क्योंकि उसके पास था जिससे वो मिला, उन सब के घरों में छापे मारे जा रहे हैं ताकि मालूम किया जाए कि उसने क्या क्या मालूमात किसके साथ शेयर की हैं। अगर आपके दिल में चोर नहीं है तो आप ये क्यों कर रहे हैं? यानी जवाब इनके पास नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जो लोग दावा कर रहे हैं कि चीफ कमिश्नर का इलेक्शन के प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, जरा वो इसका अपना बयान सुने इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले का, ये जरा मुलाहिजा करें। आज चूंकि हमारा पूरी डिवीजन में जो इलेक्शन मटेरियल है प्लस बैलेट पेपर्स है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हैंड ओवर किए जा रहे हैं और उनको गाड़ियों के जरिए अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है। उसमें पुलिस और आर्मी दोनों उनको एस्कॉर्ट करके वहां पे लेके जाएंगे। इसी तरह कल जब सारा रिजल्ट मुकम्मल हो जाएगा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को आर्मी और पुलिस की जेर निगरानी वापस आरओ के ऑफिस तक लाया जाएगा, जहां से सारा रिजल्ट जो है ना वो कंपाइल होकर डिक्लेयर होगा। तो आज मैंने और आरपीओ ने मिलकर हमने चकवाल, झेलम, गुजरहां का हमने सारा विजिट किया है। हर जगह पे हमारा तमाम जो पोलिंग मटेरियल है वो लोगों को बड़े अच्छे तरीके से दिया जा रहा है और उनको जी ये खुद कह रहा है, सब कुछ बता रहा है कि प्रोसेस ये कैसे करेगा। और आरपीओ रावलपिंडी के साथ मिलकर उसने दौरा किया हर इलाके का। अब आपको पता है कि आरपीओ रावलपिंडी भी फरार है। इत्तलाआत ये है कि वो लंदन चला गया है। उसने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना था लेकिन एक दिन पहले वो लंदन चला गया फैमिली के साथ। क्या ये महज इत्तेफाक है? 2 ही बातें हो सकती हैं ना, या तो उसको पैसा दे के होटल बुक करवा के कहा गया हो कि जाओ अयाशी करो, तुम ऐश करो, कुछ अरसा वहां पे रहो, या फिर वो डर के भाग गया है कि हकायक सामने आ जाएंगे और मेरे भी घर पे छापे ना पड़े और अपनी फैमिली को लेकर वो लंदन चला गया है। दोनों में से एक ही बात हो सकती है ना। तो इस तरह से ये वारदात डाली गई है। फिर जो सबसे बड़ा वारदातिया है पाकिस्तान में, उसने जब बल्ले के निशान का फैसला दिया था तो ये जानता था अच्छी तरह से कि पाकिस्तान में लोग अनपढ़ हैं, वो निशान देख के वोट देते हैं और इसका सबूत मैं आपको देता हूं, ये जरा मुलाहिजा करें। Election matters, I'll have to give you a little bit of background. By a particular date, if your election process was not completed, you would contest as an individual, you won't get the party symbol. Every political party gets a symbol. Whatever for instance, People's Party has a arrow and Muslim League has a lion and Tehreek Insaf has a bat. So people generally with literacy level, they want the party symbol. With a name they don't want, because they want the party support. So people generally with literacy level, they want the party symbol. With a name they don't want, because they want. जी, पाकिस्तान में तालीम की कमी है, इसलिए लोगों को इंतखाबी निशान चाहिए होता है, वो नाम नहीं पढ़ सकते। ये बल्ले के निशान का फैसला देने से पहले काजी का अपना इंटरव्यू है। काजी साहब को पता था कि काजी साहब ने क्या किया है। काजी साहब को पता था कि वो उन लोगों से जो पढ़े लिखे नहीं हैं वोट डालने का हक छीन रहे हैं। 2.5 करोड़ अफराद तो सिर्फ पंजाब में है जो कभी स्कूल नहीं गए, वो नाम नहीं पढ़ सकते, वो बिल्कुल ऐसे इलिटरेट हैं कि आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो किसी का नाम ढूंढेंगे फिर उसका निशान ढूंढेंगे। उन्हें बस बता दो कि ये बल्ला है, उससे जाकर वोट ले लो, वो आके वोट दे देंगे। तो ये काजी साहब ने जानबूझ के वारदात डाली है, जिसका ये सबूत है काजी का अपना इंटरव्यू। वो जानते थे
اور پھر دیکھیں عمران ریاض بھی انہوں نے اس پر ایک ٹویٹ کیا ہے کہ قاضی صاحب پہلے وہاں کھڑے تھے جرنلسٹ کے ساتھ ڈسکشن کرتے رہے کمشنر کے بیان کے اوپر، لیکن جب انٹرویو شروع ہوا قاضی صاحب نے پریس کانفرنس شروع کی تو قاضی صاحب بالکل انجان بن گئے، کیا ہوا ہے، کون ہے الیکشن کمشنر، تو ایسے کہنا شروع کر دیا. تو اتنا بڑا نوسر باز پاکستان کا چیف جسٹس بن گیا ہے. پارڈن فار مائی لینگویج، کمشنر راولپنڈی کی اپنی زبانی کہ میں نے پاکستانی قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اس شخص نے بھی پاکستانی قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس ملک پر رحم کرے اور ایسے نوسر بازوں سے اس ملک کو نجات دے، آمین. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.